بڑا خوبصورت گیت گایا گیا. میں جب اس گیت پر خاص طور پر دھیان و گیان کر رہا تھا, تیرے کلام دیا گلاں سچی جان پا دیتیاں نے. کلام دیا گلاں, خدا کا کلام جو ہے وہ جان پاتا ہے. جب ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں, خدا کے پاک کلام کو سنتے ہیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آتے ہیں, تو سچی یقیناً خدا کا جو پاک کلام ہے وہ جان پا دیتا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ مبارک ہے وہ جو نبوت کا کلام پڑھتا ہے, سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. ہم یقیناً خدا کا کلام پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں اور اس کو عمل میں بھی لاتے ہیں. لیکن آج کی جو تلاوتیں ہیں وہ ہمارا دھیان جو ہے وہ خاص طور پر خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کی طرف لگاتی ہیں, کہ جب ہمارا نجات دہندہ خدا یسوع مسیح پورے جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا, اس کی دوسری آمد ہوگی, تو ہم کس طرح اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کریں گے تو یقیناً ہم اس کے استقبال میں شریک ہوں گے. جس طرح عقل مندوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کیا اور جاگتی رہی اور اپنے ساتھ جو ہے وہ تیل بھی رکھا, تاکہ جب دولہا آئے تو اس کا استقبال کریں اور دولہے کے ساتھ وہ ضیافت میں جا سکیں, یعنی بادشاہت میں شریک ہو سکیں. میرے عزیزو, پاک نماز میں اکثر جو ہے ہم اپنے ایمان کے بھید کا اقرار کرتے ہیں. ہمارے ایمان کا بھید کیا ہے؟ ایمان کا بھید, ہمارے ایمان کا بھید کیا؟ جب پاک نماز میں ہم ادا کرتے ہیں, کیا خداوند ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں, ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے. یعنی تین باتیں. اے خداوند ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں. میرے عزیزو, اگر خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ اس صلیب پر قربان نہ ہوتا تو شاید ابھی بھی ہم اسی گناہ میں رہتے. اس لیے ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں, ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں, کیونکہ اگر مسیح خداوند نجات دہندہ اس صلیب پر قربان نہ ہوتا, ہمیں اپنے خون سے اپنے لہو سے نہ خریدتا, تو شاید ابھی بھی ہم گناہ میں ہوتے. اگر وہ مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو ہماری جو روح ہے نا, ہماری جو روح ہے اس کو تحریک نہ ملتی, نئی زندگی نہ ملتی. اور اگر خداوند یسوع مسیح نے دوبارہ نہ آنا ہوتا, ہمارا ایمان سکھاتا ہے کہ اگر وہ نہ آئے گا, نہیں آتا, تو ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا انعام نہیں پا سکتے. تو اس لیے پاک کلام, خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم دوسری آمد کے منتظر رہیں. اور یہ دوسری آمد جو ہے وہ ایک کوئی پڑھی لکھی گلانہ نہیں, ذہانت نہ نہیں, بلکہ اس کا تجربہ ہم خدا کی حکمت سے کرتے ہیں, حکمت سے کرتے ہیں. اور حکمت جو ہے وہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی سارے بہت سارے جڑے بزرگ نے جو کہ اسکول بھی شاید نہ کیے ہو, لیکن گل حکمت ہی ایسی کریں گے کہ پتہ چل جائے گا واقعی کی گل کی تھی گئی. تو حکمت کا تعلق جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہونے سے نہیں ہے, حکمت کا تعلق جو ہے وہ خدا سے ہے. حکمت کا تعلق خدا سے ہے. سلیمان بادشاہ جو بادشاہ تھا جس کے پاس سب کچھ تھا, ساری چیزیں اس کے پاس تھی, اور خدا نے سے پوچھا, کہا کہ مانگ, کیا مانگتا ہے؟ وہ سب کچھ بھی مانگ سکتا تھا, پیسہ, شہرت, عزت, سب کچھ اس کے پاس تھی, وہ ہیرے جواہرات مانگ سکتا تھا. لیکن اس نے مانگا تو کیا مانگا؟ حکمت مانگی. اس نے حکمت مانگی. اور حکمت کو اگر عام لفظوں میں ہم حکمت کو اگر حکمت کا لفظ تبدیل کر کے ہم اس کا لفظ جو خدا لگا دیں, تو پہلی تلاوت کا تجربہ کیا ہوتا ہے کہ خدا کو تلاش کرو تو تمہیں مل جائے گا. یعنی حکمت کو تلاش کرو کہ تمہیں حکمت مل جائے گا. اس لیے خدا کو تلاش کرو تو خدا تمہیں مل جائے گا. خدا ہمیں تب ملے گا جب ہم خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے, خدا کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے. ایک فقیہ فریسی جو عالم فاضل تھا,
پڑھا لکھا تھا، شریعت کو جانتا تھا، لیکن وہ نجات کے منصوبوں کو جاننا چاہتا تھا، ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، کیا خداوند بہت سارے احکامات ہیں، موسیٰ کے بھی 10 حکم ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ 613 احکامات اور بھی ہیں، اور بھی بہت سارے احکامات ہیں، ان میں سے کون سا حکم بڑا ہے؟ کون سا حکم بڑا ہے جس پر میں عمل کر کے ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو خدا یسوع مسیح حوالہ شریعت کا دیتے ہیں، کیونکہ حکمت جو ہے پاک روح خدا ہے۔ خدا یسوع مسیح حوالہ جو ہے شریعت کا دیتے ہیں، تشنیہ شرع کہ پس تو اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور احبار کی کتاب اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ یعنی بڑا حکم یہ ہے، اور سارے حکموں کو یہ اپنے اندر سما لیتا ہے، خدا سے پیار اور ہمسائے سے، پڑوسی سے پیار۔ تو یہ بڑا حکم ہے جس پر عمل کر کے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو سکتے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی، لیکن شاید حکمت سے محروم۔ اور ہم بھی بعض اوقات سب کچھ، ہم کلام کو بھی جانتے ہیں، لیکن شاید حکمت جو ہے، جو خدا خود ہے، شاید ہم اس کو نہیں جان پاتے، شاید نہیں جان پاتے۔ لیکن یہ تب بھی آئے گی جب ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے، تب آئے گی۔ ایک مثال پڑھے لکھے ہونے کا، پڑھے لکھے ہو کے اسی شاید جڑا وہ دنیا داری کا جو نظام ہے اس کو سمجھ جاتے ہیں، دنیا داری میں اسی پڑھ لکھ کے سمجھ آنے ہیں، ہمیں اچھی جاب بھی مل جاتی ہے، اچھا کاروبار بھی کر لینے ہیں، ہیرا پھیری بھی کر لینے ہیں، لیکن حکمت جو ہے وہ کبھی ہیرا پھیری نہیں کرتی، حکمت نہیں ہیرا پھیری کرتی۔ حکمت میں جو رہتا ہے انسان سادگی سے اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ سادگی میں حکمت جو ہے وہ ہمیں خدا کے ساتھ ملاتی ہے۔ حکمت ایک روشنی ہے، ایک نور ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ ملاتی ہے۔ تو اسی لیے پڑھا لکھا ہونا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دانش مند بھی ہے، حکمت بھی رکھتا ہے۔ حکمت جو ہے وہ خدا ہر ایک کو عطا کرتا ہے جو اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں۔ خدا انہیں حکمت عطا کرتا ہے۔ خدا کے حکموں پر چلنا جو ہے سب سے بڑی حکمت وہ ہے۔ عقل مند حکمت سے مراد ہے کہ ہم جاگتے رہیں، دعا کریں اور خدا کے انتظار کے منتظر رہیں۔ اور انہوں نے خدا کے حکموں پر چلی، خدا کے حکموں پر چلی، خدا کے حکموں پر چل کر اپنی زندگی گزاری اور خدا کے ساتھ اس کے استقبال میں چلی گئی۔ تو میرے عزیزو، یہ حکمت ہمیں کہاں سے آتی ہے؟ حکمت ہمیں کلام سے آتی ہے، اور حکمت کا ہونے سے مراد ہے خدا کے حکموں پر چلنا۔ اور خدا خود ہمیں یہ عطا بھی کرتا ہے کلام مقدس میں، اگر آپ کلام مقدس کو کھولیں، ہم پڑھیں تو ہمیں اس کا پتہ بھی چلتا ہے۔ خدا بیان کرتا ہے مقدس متی کے انجیل میں، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر، یہ حکمت کی ایک مثال ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جس طرح میں نے تم سے پیار کیا تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو، یہ بھی ایک حکمت کی ایک اعلیٰ صفت ہے، پیار کرنا۔ خدا کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو، جو بڑا مشکل عمل ہے، یہ بھی حکمت کی ایک صفت ہے۔ خدا کہتا ہے جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، یہ بھی حکمت کی ایک صفت ہے، کیونکہ حکمت جو ہے وہ خدا کے منصوبوں کے مطابق، خدا کے احکامات کے مطابق گزارنی جاتی ہے۔ تو اس لیے سلیمان بادشاہ نے مانگی تو کیا مانگی؟ حکمت ہی مانگی۔ کیا خدا مجھے حکمت فہم عطا کر تاکہ میں جو بھی فیصلہ کروں وہ تیری رہنمائی میں ہو کر کروں، رہنمائی میں رہتے ہوئے کروں۔ تو یہ جو عقل مند ہیں، کم آدمی ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ تیل لیا ہوا ہے، اپنے ساتھ تیل لیا ہوا ہے۔ تو اس تیل سے کیا مراد ہے؟ تیل سے مراد ہے انہوں نے اپنی زندگیوں میں نیکیاں کمائی ہوئی ہیں، اپنی زندگی میں نیکیاں کمائی، نیکیوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ یہ تیل جو ہے تیل نیکیوں کا تیل ہے، کہ جب ہم خدا کا دیدار کریں گے، خدا کے حضور میں روبرو ہوں گے، تو تب ہماری نیکیاں کاؤنٹ ہوں گی، ہماری نیکیاں گنی جائیں گی کہ میں نیکیاں کیتیاں کنیاں ہیں۔ اگر اسی نیکیاں نہیں کیتیاں تو پھر اگر ہم اس کے استقبال کو نکلیں گے تو خدا ہمارے لیے دروازے بند کر دے گا، اور اندر سے آواز ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کون، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اور یہ نیکیاں کیا ہیں؟ نیکیاں ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہم اپنی زندگی میں رہ کر کرتے ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلا دینا، اگر کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دینا، اگر کوئی مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کر دینا،
اگر کوئی ننگا ہے تو اس کو کپڑے پہنا دینا، یہ نیکیاں۔ اچھا کام جب بھی کرنے کا موقع ملے تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ اچھائی ہمیں خدا کے ساتھ ملاتی ہے، اور یہ حکمت سے آتی ہے۔ یہ خدا کا خوف رکھتے ہوئے ہم جو ہے یہ کام کرتے ہیں، ہم نیکیاں کماتے ہیں، اور نیکیاں، یہ نیکیوں کا تیل ہی ہمیں بچائے گا، یہ نیکیاں کا تیل سے ہم بچائے گا۔ اگر ہم نیکی کریں گے تو یقیناً ہم خدا کا استقبال بھی کریں گے۔ اگر ہماری زندگیوں میں نیکیوں کی کمی ہے تو پھر ان بے عقل کماریوں کی مانند ہوں گے کہ جو خدا کے دیدار کو نکلی تو ہیں لیکن ان کے پاس نیکیوں کا تیل نہیں ہے، وہ پھر بعد میں نیکیاں مانگتے پھرتی ہیں، سانو دے دو سانو دے دو، پھر نیکیاں نہیں دی جائیں گی، وہ جس کی ہیں اس کے ساتھ ہی جائیں گی۔ پھر یہ نہیں رشتہ دار جائیں کہ کتیاں تم دے دیتیاں ہیں، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو جس نے کیا ہے، جو جس نے کمایا ہے اس دنیا میں، وہی وہاں پر پائے گا، انعام پائے گا، اور وہ انعام ہے ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی۔ تو میرے عزیزو، ایک پاک کلام جب کنواریوں کی بات کرتے ہیں تو کنوارے پن ہونے سے کیا مراد ہے؟ کنوارے پن ہونے سے مراد ہے، جب 10 کنواریوں کی مثال دی گئی ہے نا، تو جو 5 عقل مند ہیں ان سے مراد ہے، کنوار پن سے مراد ہے پاکیزہ ہونا، کہ جو تو پاکیزہ ہے، جنہوں نے اپنی زندگی پاکیزگی میں رہ کر گزاری ہے، جو پاک ہیں وہی خدا کا دیدار کر پائیں گے۔ تو میرے عزیزو، آج خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب اس کی دوسری آمد ہوگی تو ہم جو ایماندار ہیں، جو پاکیزہ ہیں، جو خدا کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، ہم خدا کا استقبال کریں گے۔ لیکن آج پالوس رسول ہمارے سامنے ایک سوال بھی رکھتا ہے، شاید اس سوال کو جاننے کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ تسلونیکیوں کی کلیسیا پر مقدس پالوس رسول انہیں بیان کرتا ہے کہ خداوند کی آمد ہونے والی ہے، جلد وہ آنے والا ہے، اور لوگوں نے کیا کیا؟ لوگ اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خداوند آنے والا ہے، خداوند آنے والا ہے، خداوند آنے والا ہے۔ دن گزرتے کہ بزرگ جو ہیں ان کی اموات ہونے چلے گی، خدا میں سو گئے۔ تو پالوس جو ہے وہ کرنتھیوں کی کلیسیا میں تھا، تو وہاں پر اسے خط لکھا جاتا ہے کہ ہم نے خدا کا انتظار کیا، خدا آیا نہیں، تو اب جو ہم سے پہلے سو گئے ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ تو پالوس پھر ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ جو خداوند میں سو گئے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو جب وہ آئے گا تو وہ ہم سے پہلے جو ہے وہ اس کا دیدار کریں گے، اور ہم جو زندہ ہیں ہم اس کے دیدار کے منتظر ہوں گے، ہم بھی اس کا دیدار کریں گے۔ تو بڑا کلیئر ہو گیا ہمارے لیے، بڑا کلیئر ہو گیا کہ ہم سب جتنے بھی ہیں ہم بلائے گئے ہیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اسی ہمیشہ کی زندگی واسطے بلائے گئے۔ یقیناً اس دنیا کو، اس عارضی دنیا کو ہم نے ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہے، اور ہمیشہ کا انعام جو ہے، ہمیشہ کی زندگی کا انعام جو ہے وہ خدا کے پاس ہے، اور وہ ہم پائیں گے جب ہم اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو اسی لیے پالوس رسول نے کہتا ہے کہ خدا آئے گا لیکن نیک اعمال کبھی بھی کرنے نہیں چھوڑنا۔ اس لیے رسولوں کے اعمال سے مراد کیا ہے کہ رسولوں کے کام، رسولوں نے کام کرنے نہیں چھوڑے، نیکیوں کے کام کرنے نہیں چھوڑے، خدا کے کلام کا پرچار کرنا نہیں چھوڑا، بلکہ خدا کے ساتھ وابستہ رہے۔ اس لیے آج جب ہم خدا کے گھر میں ہیں تو خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم جاگتے رہیں، دعا کریں، خدا کے منتظر رہیں، کیونکہ خدا آئے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ آسمان اور زمین ڈل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ خدا کے منہ کی باتیں کبھی بھی ٹل نہیں سکتی۔ تو اس لیے خدا کا پاک کلام جو ہے وہ ہمیں، ہماری روح کو نئی تحریک دیتا ہے کہ ہم خدا کا استقبال کریں گے جو خدا پر ایمان، بھروسہ اور یقین رکھتے ہیں۔ ہماری نیکیاں جو ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں، ہماری بھلائیاں جو ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، وہی ہماری آخرت میں ہمیں انعام کا حقدار بنائیں گے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو فضل عطا کرے تاکہ ہم عقل مند کنواریوں کی طرح اپنے آپ کو تیار کریں، اور عقل مند کنواریوں سے مراد ہے کہ مسیح کی کلیسیا، ہم سب جو ہیں وہ عقل مند کنواریوں کی مانند اپنی زندگی گزاریں، نہ کہ بے عقل کنواریوں کی طرح کہ جنہوں نے انتظار نہیں کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، جنہوں نے نیکیاں نہیں کمائی، اور بعد میں ان کے لیے دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ ان کے لیے کھلے گا، وہ یسوع کا دیدار کریں گے کہ جنہوں نے نیکیوں کا تیل جو ہے وہ اپنی کپیوں میں
رکھا ہوگا۔ کہ خدا آپ سب کو کثرت سے برکت عطا کرے، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے۔